الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سی تلاوت کی ہے اور حدیث پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں. توجہ رکھیں، علماء اللہ سے کیا ترجمہ کریں گے؟ علماء اللہ سے ضرور ہے. میں صرف طلبہ سے پوچھتا ہوں کہ انما یخشی اللہ میں انما کیا ہے؟ جی زور سے گو اور زور سے گو. میں کہتا ہوں کہ آپ اتنا زور سے گو کہ آپ کو احساس ہوگا میں کتنی بڑی غلطی. یہ انما یخشی اللہ میں انما کلمہ حسر نہیں ہے. اگر کلمہ حسر ہوگا تو اس پر میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا پھر جواب دیں. اگر کلمہ حسر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو جو علماء نہیں ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، کلمہ حسر کیسے ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں انما کلمہ حسر نہیں بلکہ انما کلمہ اختصاص ہے. کلمہ اختصاص کا معنی یہ ہے کہ علماء کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو کسی کا خاصہ ہو اس میں ضرور ہوتا ہے، دوسرے میں ہو جائے تو اس کے خاصے کے خلاف نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ پڑھتے ہیں باب افعال کا یہ خاصہ ہے، باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے، تفاعل کا یہ خاصہ ہے، مفعلہ کا یہ خاصہ ہے. تو جو خاصہ باب تفعیل کا ہو کسی اور باب کا نہیں ہوتا ہے. کیسی صرف آپ نے پڑھی؟ کلمہ انما کلمہ حسر نہیں بلکہ کلمہ اختصاص. کلمہ اختصاص کا معنی یہ ہے علماء کا خاصہ ہے، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. علماء اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں. عالم ہو اللہ سے نہ ڈرے اس کا معنی وہ عالم نہیں ہے. عالم ہوتا تو خدا سے ضرور ڈرتا، کیونکہ عالم نبی کا وارث ہے. اور انبیاء کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یخشون اللہ سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احد الا اللہ. یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جو غیروں سے ڈرے وہ عالم نہیں ہے، اس کو اپنے علم پہ شک کرنا چاہیے کہ میں کیسا عالم ہوں. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں انما کلمہ اختصاص ہے، جس کا مطلب یہ ہے علماء اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں. کوئی عالم نہ ہو اور اللہ سے ڈرے تو یہ انما کے خلاف نہیں ہے. اور جب آپ انما کلمہ حسر کہیں گے اور عالم نہ ہو اللہ سے ڈرے تو بے اشکال ہوگا. اس لیے قرآن کو یوں بیان کرو تو اس پر اشکالات کے دروازے بند ہو جائیں. میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شبہات پیدا کرنا یہ آسان ہے، شبہات کا رد کرنا یہ مشکل ہے. آسان کام اہل باطل نے اپنے ذمہ لیا ہے اور مشکل کام ہم اہل حق نے اپنے ذمہ لیے.
اشکالات ان کے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ ان کو آسان کام کرنا بھی مشکل ہے، اللہ کے کرم سے مشکل کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ کیوں آسان ہے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ ہمارا طلب اگر تربیتی اجتماع ہے تو آپ نے باتیں سمجھ لی۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ان یہ کیا ہے؟ حرف مشبہ، العلماء اس کا اسم ہے، اور ورثۃ الانبیاء مضاف مضاف الیہ اس کی خبر ہے۔ العلماء بھی معرفہ ہے، ورثۃ الانبیاء بھی معرفہ ہے، اور جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعریف الطرفین یفید الحصر والتخصیص، پھر کلام میں حصر بھی آتا ہے، اختصاص بھی آتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ علماء ضرور نبی کے وارث ہیں، یہ اختصاص ہے، اور علماء ہی اللہ کے نبی کے وارث ہیں، یہ حصر ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وارث وہ ہوگا جو عالم، اور جو عالم نہیں وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ وارث صرف علماء ہے۔ ایک ہے علماء، ایک ہے عابدین۔ عابدین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم شرعی نہیں ہے، پوچھ پوچھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جن کے پاس علم شرعی ہے۔ اللہ کے نبی نے نبیوں کا وارث عابدین کو نہیں فرمایا بلکہ علماء کو فرمایا۔ عابدین کو نہیں فرمایا بلکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، عابدین انبیاء کے وارث۔ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمالات نبوت میں سے کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو تو صاحب کمال سے کم ہو، اسے کہتا ہے کمال۔ میرا کوئی شاگرد آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے استاد جی کا کمال ہے کہ سفید پگڑی باندھتے ہیں، آپ کہیں گے یہ تو میں بھی باندھتا ہوں، کون سا کمال ہے؟ ہمارے استاد جی کا کمال ہے کہ 4 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، آپ کہیں گے ہمارے استاد جی 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ میرا کون سا کمال ہوگا؟ کمال وہ ہوگا جو مجھ میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا ہو لیکن مجھ سے کم ہو۔ پیغمبر کی قوم میں اور پیغمبر کی امت میں نبی کے برابر تو کجا، نبی کے قریب بھی کسی کا علم نہیں ہوتا۔ علم کمال نبوت میں سے، لیکن جتنا عمل نبی کرتا ہے کیا اتنا عمل امتی نہیں کرتا؟ جی بولو، کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، امتی 20 حج کرتا ہے۔ تو اگر حج نبی کا کمال ہوتا تو امتی حج نبی کے برابر نہ کرتا، جبکہ نبی سے زیادہ کر رہا ہے، تو کمال کیسے ہو؟ اگر نماز نبی کا کمال ہوتا تو نبی پاک کا 23 سالہ نبوت کے اعلان کے بعد کا زمانہ ہے تو 23 سال کی نمازی ہوں گی، امتی نمازیں 70 سال پڑھ لیتا ہے، تو یہ نبی کا کمال کیسے ہوا؟ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں۔ انبیاء میں سے بعض انبیاء دوسروں سے افضل ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ جو نبی سے افضل ہوتا ہے اس کی وجہ عمل نہیں ہوتا، اس کی وجہ علم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 سال، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، اور اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر کے بعد۔ اس کا مطلب کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی عمر 910 سال ہے، ہمارے پیغمبر کی عمر ہے 63 سال، اعلان نبوت ہے 40 سال کے بعد، تو ہمارے نبی کی عمر ہے ہمارے پیغمبر کی عمر جو دعوت کی ہے وہ 23 سال ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کی عمر 910 سال ہے، ہمارے نبی کی دعوت کی عمر 23 سال، تو 910 سال زیادہ ہے، 23 سال تو کم ہے۔ اگر عمل کمال نبوت میں سے ہوتا
اور وجہ فضیلت عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام حضور سے افضل ہوتا، حالانکہ افضل ہمارے نبی۔ اس کا مطلب وجہ عمل نہیں، وجہ علم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فیکٹری میں ایک انجینئر ہے، وہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے، تنخواہ 10 لاکھ لیتا ہے، اے سی کمرے میں بیٹھتا ہے، اے سی گاڑی میں آتا ہے، اے سی گاڑی میں جاتا ہے، اور مزدور وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، تنخواہ 10,000 لیتا ہے۔ انجینئر کام 2 گھنٹے، تنخواہ 10 لاکھ، مزدور کام 8 گھنٹے اور تنخواہ۔ تو کام زیادہ کون کرتا ہے اور تنخواہ زیادہ کون لیتا ہے؟ تو یہ انجینئر کے زیادہ تنخواہ لینے کی وجہ علم ہے یا عمل ہے؟ علم۔ اس کارخانہ دنیا میں ہمارے پیغمبر پاک ایسے ہیں جیسے کسی فیکٹری میں سینئر انجینئر ہوتا ہے، اور باقی امت کے افراد ایسے ہیں جیسے مزدور ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو باقی عامل ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا علم اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات کے علم سے زیادہ ہے۔ توجہ رکھنا۔ تو کمال نبوت علم ہے یا عمل؟ جی، تو جس کے پاس یہ کمال ہوگا نا وہی نبی کا وارث ہوگا۔ عابد کے پاس عمل ہے جو کمال نبوت نہیں، عالم کے پاس علم ہے جو کمال نبوت ہے، اس لیے پیغمبر کا وارث عالم ہوتا ہے، عابد نہیں ہوتا۔ میری باتیں آپ میں سے سب لوگ نہیں سمجھیں گے، بہت کم سمجھیں گے، جو سمجھیں گے ان کو لطف آئے گا، کیونکہ ہمارا طلبہ کے تربیتی اجتماع ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی باتیں زیادہ وہ کرو جو طلبہ کو سمجھے۔ طلبہ جب اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، عوام کو فضیلت ان کی ماننی چاہیے، کوئی مانے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کوئی طالب علم میرے مدرسے میرے پاس پڑھے گا نا، اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ میں طلباء سے پیار کتنا کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں بھی تو آپ سمجھ نہیں سکیں۔ آپ ایک بات سے اندازہ فرما لیں، میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جنوری میں عمرہ کر کے واپس آیا، میں نے کسی ایک شخص کو بھی نہ کھجور دی ہے نہ زمزم دی ہے۔ سب سے پہلے مرکز کے اساتذہ کو زمزم اور کھجور پیش کی، پھر تخصص والے علماء، پھر درجہ کتب والے علماء، پھر حفظ کے بچوں کو پاس بٹھا کے آدھی کھجور اور زمزم کا پانی دیا۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو نہ میں نے زمزم ہدیہ دیا نہ کھجور دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں مجھے کتنا پیار ہوگا، اندازہ فرما سکتے ہیں مجھے کتنا پیار ہوگا طلباء سے۔ آپ نے ایسے بہت میں دیکھی ہو تو مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ اور میں ہر مہینے تخصص سے لے کے الف با تا پڑھنے والے بچوں کی ہر مہینے دعوت کرتا ہوں، اور اس کو 7 بار ٹھکانا کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دعوت کو 1 لاکھ کی ہوتی ہے، خواہ ایک کنو ہو، خواہ ایک امرود ہو، خواہ ایک سموسہ ہو، خواہ ایک کعبے کا ہو، لیکن ہر مہینے میں دعوت کرتا ضرور۔ دعوت تو بندہ اپنی اوقات کے مطابق کرتا ہے نا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے طلباء سے پیار کتنا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بقیہ مدارس کا مجھے نہیں پتا، میں اپنی باتیں کرتا رہے تو کسی کو پسند آئے تو قبول کرے، نہیں آتی تو نہ قبول کرے، ہمیں اسے کیا لگا۔ میں پہلے کہتا ہوں میں اپنے عقیدت مندوں کو اپنے مخالفین کی وجہ سے محروم نہیں کرتا، اپنے تذکرہ کرتا ہوں، اسے ہمارے عقیدت مند خوش ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں پہلے تیسرا گیئر ہے پھر 5واں لگ جاتے ہیں۔ چلو کچھ سپیڈ ان کی بھی بڑھتی ہے نا۔ یہاں 2-4 آئے ہوں گے، آتے ہیں چکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ ہمیں جو آئے کرتے ہیں تمہاری مخالفت کو، اور ہم کسی کی مخالفت کو جوتے کی لوگ پہ بھی نہیں رکھتے۔ ہمارا جملہ پوری دنیا میں نقل کر دو، کو مانتا ہے مانتے، نہیں مانتا نہ مان۔ ہمیں اپنے مسلک اور اپنے موقع پر اتنا شرع صدر ہے، سورج غروب ہو گیا، رات چھا گئی، شاید اس میں آپ کو شک ہو، خدا کی قسم مجھے اس سے زیادہ اپنے مسلک کے برحق ہونے میں اور اپنے کام کرنے کے طریقے کے صحیح ہونے میں مجھے اس سے زیادہ یقین ہے۔ مجھے اپنے موقع پر بھی شرع صدر ہے اور طریقہ کار پر بھی شرع صدر ہے کہ میں غلط طریقے پر کام نہیں کر رہا۔ بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور بعضوں کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا طرز عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمارا کام بھی ٹھیک ہے، کام کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے۔ جس کو ہمارے کام پہ شک ہے ہم سے بات کریں،
طریقہ کار پہ شک ہے تو ہم سے بات کرے. یہ خسر پھسر بچوں کے ساتھ نہ کیا کرو، مجھ سے کیا کرو، مجھ سے. کسی نے یہ لڑکا پکڑا ہے، کسی نے یہ پکڑا ہے، کسی نے یہ پکڑا ہے. یہ بزدل والے کام چھوڑو، مجھ سے بات کرو، مجھے سمجھاؤ. میں ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہو جائیں گے. اصل تو میں ہوں نا، مجھے ٹھیک کرو. ان بچوں کو متنفر کیوں کرتے ہو؟ اور یہ تم سے متنفر ہوں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے. یہ غلط فہمی آپ لوگ. ہم نے اپنے کاس پر مار کھائی ہے، کٹ کھائی ہے، رگڑے لگے ہیں، الزامات برداشت کیے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے. اگر مجھے رتی برابر بھی شبہ ہوتا نا تو میں کب پھسل جاتا. میں پھسلا نہیں ہوں، میں نے مزید بڑھ کے کام کیا. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارا مرنا اور جینا اس کام پر لکھ دے. یا قیامت کو اللہ میں ان کے ساتھ رکھے جو شروع کتاب الایمان سے کرتے ہیں اور ختم کتاب الرد علی الجہمیہ پہ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ امام بخاری. یہ کون ہے؟ امام بخاری. اور امام بخاری کو اپنوں نے اتنا تنگ کیا تھا کہ امام بخاری نے دعا مانگی تھی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. اللہ وسعت کے باوجود مجھ پر زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے اٹھا لے. میں نے کہا امام بخاری نے دعا مانگی تھی، میں تو یہ بھی نہیں مانگتا. کیوں؟ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں جن کا دل بخاری سے بہت بڑا ہے. امام بخاری بہت بڑے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہزاروں بخاری بھی آ جائیں، امام حنیفہ ہی ہے. اتنا شرح صدر ہونا چاہیے بندے. چار باتوں میں اپنے امام سے پھسل جاؤ، یہ کون سی تقلید ہے؟ یہ کیا تقلید ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا امام کون ہے. آپ کو پتہ ہی امام حنیفہ کتنے بڑے آدمی. حضرت امام حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو فرماتے ہیں، بیٹا میں 5 لاکھ احادیث میں سے 5 کا انتخاب کر کے تجھے وصیت کر رہا ہوں. کتنی حدیثوں میں سے؟ 5. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ محدث ہی نہیں. کیا عقل سے کام لو. کسی میڈیکل سٹور پہ جاؤ، میڈیکل سٹور دوائیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اور کسی سرجن کے پاس جاؤ چیک اپ کے لیے، اس کے کمرے میں ایک دوائی بھی پڑی نہیں ہوتی. لیکن جب سرجن آپ کو چیک کرتا ہے پھر دوائی لکھ کے دیتا ہے. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو اگر اس سرجن کو دوائیوں کا نہیں پتا جو میڈیکل سٹور پہ پڑی ہے تو لکھ کر کیسے دے رہا ہے؟ محدث ایسے ہے جیسے میڈیکل سٹور والے ہیں، اور امام حنیفہ ایسے ہیں جیسے سرجن ہے. سرجن کے علم میں ہوتا ہے کس مسئلے پر کون سی حدیث چلی ہے. آج صبح 9:30 بجے رکن ضلع منڈی بہاولدین میں میرا درس بخاری تھا. میں آیا، گزرنا تھا، انہوں نے فون کیا، میں تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا. انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے بچے آخری حدیث آپ پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتاب النکاح کی آخری حدیث جو بچیوں کے نصاب کی آخری حدیث ہے بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں 2 باب قائم کرتے ہیں. باب قول الرجل لصاحبہ الارستم اللیلہ. نمبر 2 تان الرجل ابنۃ فی الخاصۃ عند الایتام. کیا کوئی آدمی اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے. نمبر 2 کیا باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے. 2 مسئلے. اور امام بخاری نے حدیث 1 نقل کی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے والد ابو بکر کے بارے میں، جعل ابو بکر یطعننی بیدی فی خاصرتی، کہ ابو بکر نے میری پسلی پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، مجھے ڈانٹا. اور امی عائشہ کیا فرماتی ہیں، ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول فخذی. چونکہ حضور میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے اس لیے میں نے حرکت نہیں کی، حضور کی آنکھ نہ کھل جائے. یعنی مجھے درد تو محسوس ہوئی لیکن میں نے حرکت نہیں کی. ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ. تو حضور کی وجہ سے میں سے مضبوطی سے بیٹھی. اب ابو بکر باپ ہے، امی عائشہ بیٹی ہے، ابو بکر صدیق اپنے بیٹی کو ڈانٹ رہے. یہ واقعہ تھا نا جب ہار گم ہو گیا حضرت امی عائشہ کے سفر میں، صحابہ ہار تلاش کرتے رہے، نماز کا وقت گزرنے لگا، پانی تھا نہیں، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امی عائشہ کی گود میں سر رکھ کے. صدیق نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا. امی عائشہ بہت بڑی ہے لیکن صدیق کی تو بیٹی ہے نا. کبھی ذہن میں شبہ نہ ہے کیوں ڈانٹ رہے ہیں، ان کی تو بیٹی ہے. بیٹی جتنی بھی بڑی ہو باپ کی تو بیٹی ہوتی ہے نا.
بیٹا جتنا بڑا ہو باپ کا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے 2 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1، کیا کوئی آدمی اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2، کیا باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ مسئلے 2 بیان کیے اور حدیث 1 بیان کی۔ باپ بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے، اس پر حدیث لائے، اور کوئی ساتھی سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، اس پر امام بخاری حدیث نہیں لائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب امام بخاری ہمارا ہے، مسئلہ لائے، حدیث پیش نہیں کی۔ جو کہتے ہیں ہر مسئلے پر حدیث چاہیے، ان کا بخاری سے کیا تعلق ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر ہر مسئلے پر حدیث چاہیے ہوتی تو امام بخاری نے 2 مسئلے بیان کیے تو پھر حدیثیں دونوں لاتے نا۔ اس کا مطلب کہ مفتی کی مرضی ہے، مسئلہ بتائے اور ساتھ حدیث سنائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سنائے تو بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، میں نے کہا امام بخاری نے جس مسئلے پر حدیث پیش کی ہے نا، دلیل میں نبی پاک کو پیش نہیں کیا، ابو بکر صدیق کو پیش کیا۔ اس کا معنی کہ امام بخاری کا موقف ہے کہ جس طرح مسئلے پر نبی حجت ہوتا ہے، اسی طرح صحابی بھی حجت ہے۔ جو صحابی حجت نہیں مانتا اس کو بخاری سے کیا تعلق؟ میں نے جب یہ گفتگو شروع کی نا، پھر محدثین مجھے دیکھیں، میں نے کہا آپ جلسوں پر کبھی مجھے بلاتے ہو تو کہتے ہیں آخری حدیث کا درس شیخ صاحب دیں گے، تقریر آپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی ہمیں بھی حدیث پر بہت بات کرتے آپ نے سنا ہے؟ میں دیکھو باپ بھی زبانی پڑھ رہا ہوں، میں سند بھی زبانی پڑھ دوں گا، شرح بھی اس کی ساری زبانی کر دوں گا۔ میں جو بات اب سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا اصل کیا چاہ رہا تھا، ہمیں اپنے موقع پر شرح صدر نہیں ہوتا۔ یہ جو امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا کہ کوئی بندہ اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، یہ مسئلہ بخاری میں ہے، دلیل بخاری میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ سے پوچھے نا دلیل کس کتاب میں ہے تو آپ نے کہنا فضائل اعمال۔ کس میں؟ مسئلہ کس کتاب میں اور دلیل کس کتاب میں؟ تو فضائل اعمال کمزور ہوئی یا مضبوط ہوئی؟ اب کیسے کمزور گئے؟ ہم نے قوم کو سمجھایا ہی نہیں، ہماری کتابیں مضبوط کتنی، چھوٹی سی بات میں پھسل جاتی۔ میں نے کہا اگلی بات میں کہتا ہوں، یہ فضائل اعمال میں کہاں پر ہے؟ جو فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، یہ ہم بتائیں گے کہاں پر ہے۔ فن ہمارا ہے نا، فن ہمارا ہے۔ ذمہ دار کے کھیت میں حکیم آ جائے تو ذمہ دار سے حکیم پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گندم ہے۔ یہ گندم یہ کیا ہے؟ کہ جی گھاس ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ جڑی بوٹی ہے۔ کس کام کی ہے؟ کہ ہم نے اس کو تو پھینک دینا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کس بیماری کے کام آتی ہے؟ وہ جڑی بوٹی بھی ذمہ دار کے پاس ہوتی ہے، لیکن کس کام آتی ہے وہ حکیم جانتا ہے۔ اس لیے فضائل اعمال میں کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے یہ ہم جانتے ہیں، جن کا کام ہے۔ فضائل اعمال میں کہاں پر دلیل ہے؟ توجہ رکھیں۔ حکایات صحابہ میں شیخ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ پیش کیا۔ ایک صحابی کا بیٹا بیمار تھا، یہ سفر پہ چلے گئے، واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا اس بچے کا کیا حال ہے؟ کہا ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری۔ صبح بیوی نے پوچھا اگر کسی کی تمہارے پاس امانت ہو اور امانت واپس مانگے تو خوشی سے دو گے یا پریشان ہو کر؟ کہا جی خوشی سے۔ اس نے کہا اللہ ہمارے پاس امانت تھی، وہ اللہ نے شام سے واپس لے لی۔ کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے سوچا تم سفر سے آئے ہو، بچے کی موت کی خبر سن کر تمہیں تکلیف ہوگی، میں چاہتی تھی راحت کے ساتھ تم رات گزارو اور صبح تمہیں بتاؤں۔ یہ بات کہنی آسان ہے اور ماں کے لیے یہ بات سہنی بڑا مشکل ہے۔ بچے کی لاش ساتھ پڑی ہے اور شوہر کی خوشی خاطر بچے کی موت بھی ضبط کر گئی ہے، یہ صحابہ کی شان ہی ہو سکتی ہے، اور کون برداشت کرے؟ صحابی اتنا تعجب، اتنا خوش، صبح جا کے حضور کی خدمت میں گئے اور پورا واقعہ پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ رات اپنی بیوی کے پاس گئے تھے؟ سمجھ آ گئی؟ تو سمجھ آ گئی نا بات؟ کہا جی گیا تھا، اور میں اللہ برکت ڈالے، بیوی امید کے ساتھ ہوگی، اس سے بچے، پھر اس سے بچے، 10 ایسے پیدا ہوئے جو سارے قرآن کو جاننے والے۔ مسئلہ کہاں پر ہے اور دلیل کہاں پر ہے؟ مجھے فضائل اعمال جتنا شرح صدر ہے اتنا تبلیغ والوں کو بھی نہیں۔ یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے تبلیغ کے ساتھی ہیں جو 4 اعتراف سے چلہ چھوڑ دیتے ہیں،
4 ماہ لگا کر بدل جاتے ہیں، فضائل اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے چلا 4 ماہ نہیں لگایا، لیکن اتنا شرح صدر ہے کہ میں فضائل اعمال پہ اتنی ڈٹ کے بات کرتا ہوں، 24 گھنٹے تعلیم کرانے والا بھی نہیں کرتا۔ اور یہ میں پوری امت کو سبق سمجھا رہا ہوں، اپنے مسلک پر ڈٹ جاؤ، عقیدے پر ڈٹ جاؤ۔ اگر تمہارے پاس دلائل نہیں، ہم تمہاری خدمت کے موجود ہیں، نوکر سمجھ کر ہم سے کام لے لو، لیکن ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اب کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو آپ لوگ؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہم تمہارے درمیان زندہ ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، ہماری بات کو دنیا سن رہی ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے نا، کس نے دنیا میں رہنا ہے، مرنا ہے۔ ہماری موت بھی آ گئی نا تو انشاءاللہ اتنے افراد میدان کے اندر ہیں کہ ہم مسلک کے معاملے میں تمہیں کبھی الجھن نہیں ہو۔ اس سال بھی ہمارے 70 علماء تخصص میں تھے، 70۔ آئندہ سال پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ میں دورہ حدیث کے اندر ہو تو ابھی سے نیت کرو، دورہ حدیث والا نیت کرو، لگاؤ ہمارے پاس آج، ہمیں قریب سے آگے دیکھو، قریب سے دیکھو آگے، ذرا منظر دیکھو، خانقاہ کسے کہتے ہیں، تہجد کسے کہتے ہیں، فجر سے پہلے سبق کسے کہتے ہیں، اور طلبہ چلتے کیسے ہیں، خود آ کر دیکھو۔ خیر یہ بات تو یہاں سے چلی کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، آیت سمجھ آ گئی؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، آیت سمجھ، حدیث سمجھ آ گئی؟ نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ یہ جو آپ طلبہ بیٹھے ہیں یہ سب علماء ہیں، کوئی آج، کوئی کل، کوئی پرسوں، یہ بن جائیں گے علماء۔ نبی کا وارث آپ نے بننا ہے تو آپ بڑے اختصار سے 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 9 بجے اپنا اجتماع ختم کر دیں، موسم تھوڑا سا خراب ہوا اس لیے آپ اندر آ گئے۔ مولانا ہزاروی صاحب دامت برکاتہ کا مجھے فون آیا کہ چونکہ میں ختم بخاری پر ہوں، پھر میں حضرت جماعت کا جانا ہے، پھر میں نے ٹیکسلا جانا ہے، تو ہو سکتا ہے میرا آنا مشکل ہو جائے، تو دعا بھی کرا دینا اور ذکر کی مجلس بھی کرا دینا۔ میں نے کہا جی میں دعا بھی کراؤں گا، ذکر کی مجلس بھی کراؤں گا، اور آپ کا سلام بھی دوں گا سب۔ حضرت ہمارے بڑے ہیں، ہم تو بڑوں کو دل و جان سے بڑا مانتے ہیں، ہمارے یہاں منافقت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہماری جن سے یاری ہے نا کھلی یاری ہے، اور جن سے جنگ ہے ان سے کھلی جنگ۔ ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں، الحمدللہ۔ میں نے ساتھی سے کہا میں کسی مدرسے میں چلا جاؤں نا، وہ مدرسہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ مدرسہ اگر 2 نمبر ہوتا تو مولانا گھومر کبھی نہ آتے۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میرے خلاف بولنے والے ہیں نا، اس بات کی وہ بھی گواہی دیں۔ ہم 2 نمبر جگہ پہ نہیں جاتے، سوال ہی پیدا نہیں، اگر جائیں گے تو وضاحت کریں گے تمہارے کیوں آئیں گے، تاکہ تمہیں غلط فہمی مت رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو، اللہ ایسا نور باطن دے گا کہ حق اور باطل کی تمیز تمہارے سامنے ہوگی۔ تو میں صرف 4 باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سمجھو۔ نمبر 1، ہماری عمر بہت تھوڑی ہے اور علم بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم جتنی عمر اللہ نے دی ہے یہ ساری عمر بھی لگا لیں تو بہت زیادہ علم حاصل ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نسخہ توجہ رکھنا جو اللہ کے نبی نے دیا ہو کہ آپ تھوڑی عمر میں علم بہت زیادہ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی کا نسخہ سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جتنا پڑھا ہے اس پر تم عمل کرو، جو نہیں پڑھا اللہ وہ بھی دے گا۔ کیسا نسخہ ہے؟ جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل کرو، اور جو نہیں پڑھا وہ بغیر پڑھے اللہ دے دے گا۔ بس علم پر عمل تمہارے ذمہ ہے اور علم دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے محتاج ہیں کہ کتاب پڑھے ہم تو پھر علم دیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آگے اقرأ وربک الاکرم، کریم نہیں اکرم، اس میں تفضیل ہے، صرف کریم نہیں صفت مشبہ تفضیل ہے۔ وربک الاکرم، آگے الذی علم بالقلم، آگے علم الانسان ما لم یعلم، پہلے علم بالقلم پھر علم الانسان ما لم یعلم، اب قلم کا ذکر نہیں کیا، یہ سمجھایا اللہ چاہے تو علم قلم کے ساتھ دے، اللہ چاہے تو علم بغیر قلم کے۔ پہلے بالقلم فرمایا پھر بدون القلم، قلم کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ چاہے تو قلم سے جو تم لکھتی ہو دیکھو اور یاد کرو،
اللہ چاہے تو بغیر قلم کے واسطے بھی تمہیں لدنی علم عطا فرمائے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت کے بیانات سے واقعات نکال کر ایک کتاب مرتب ہوئی جس کا نام ہے امثال عبرت، اور جب میں اڈیالہ جیل میں تھا میری مطالعے کی آخری کتاب تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے رہائی دے دی۔ اس کا نام ہے امثال عبرت۔ میں نے آپ کے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل ہے، میں نے شمائل ترمذی سندن متنن 40 دن میں پہلے حفظ کیا، پھر شرح لکھی، اور اس شرح پر بنوری ٹون سے لے کر دارو دیوبند تک کے دستخط موجود ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ یہ میری جیل کی تصریح ہے، تمہارے شہر کی۔ اور مجھے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ لال مسجد کا مسئلہ بنا تھا، تم نے تائید نہیں کی۔ میں نے کہا جب میں 1.5 سال کرتا رہا تم لوگ کدھر تھے؟ کسی نے میری بھی تائید کی ہے کہ مجھے بھی آ کر ملا کہ مسافر پڑا اس کو جا کر کھانا کھلا دو۔ کبھی میں نے گلہ کیا؟ میں نے کہا میں گلہ نہ کیا نہ کروں گا، یہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے، تمہارے لیے نہیں تھا۔ تمہارے لیے ہو تمہیں شکوہ، جو تمہارے لیے ہے ہی نہیں تمہیں شکوہ تم سے کیا کروں گا؟ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، بس اس لیے ہم کسی سے گلہ شکوہ نہ کبھی کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دکھ اپنے خود بانٹتے ہیں، اور جب خوشیاں آئے تو پھر انجوائے بھی خود کرتے ہیں، انجوائے بھی خود کرتے ہیں۔ کبھی ہم پولیس کی گاڑیوں میں ہوتے تھے، کبھی آج پراڈو کے اندر ہوتے۔ جب پولیس کی گاڑیوں میں تھے تم نے کبھی نہیں روئے، ہماری گاڑی دے کر تم کبھی خوش نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ہے، جب میں پولیس کی گاڑیوں میں دھکے کھاتا تھا تو کوئی نہیں روتا تھا، اور آج ہماری پراڈو دے کر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ وہ غم بھی ہم نے خود جی لے، یہ خوشی بھی خود سے آئے گی۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بنا لو، تم شاہی کرو گے، یقین کرو بادشاہوں سے بہتر زندگی جیو گے۔ میں تمہیں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ ہاں گناہ کی لعنت سے بچو، بس گناہ کی لعنت سے بچو، گناہ کے قریب نہ جانا۔ لوگ تمہیں کچھ بھی کہتے رہے بہت برا ہے، برداشت کرو۔ آپ برائی سے پاک ہو نا، لوگ کہتے رہے پریشانی نہیں ہے، اور لوگ تمہیں متقی سمجھے تم گند کھاؤ، یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ دنیا میں بچ جاؤ گے، حشر میں ذلت سے کیسے بچو گے؟ لوگوں نے متقی کہہ دیے تو خوش ہو گئے، لوگوں نے برا کہہ دیا پریشان ہو گئے۔ نہ کسی کے متقی کہنے سے خوش ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے برا کہنے سے پریشان ہونا چاہیے۔ زندگی کے جینے کا مزہ یوں آتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے۔ اگلا شعر مجھے نہیں آتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پتہ چلے گا دنیا میں کیسے رہے، یہ وہاں سمجھ آئے گی بات۔ نمبر 1، اپنے علم پہ عمل کرو۔ واقعہ سنو، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے چلے اور بالا کوٹ آ کر شہید ہوئے۔ حضرت سفر جہاد پر تھے، جیسے آج حاسد ہیں اس دور میں بھی حاسد تھے۔ بعض علماء حضرت سید اسماعیل شہید تو ملے۔ آپ اسماعیل کا نام پوچھو، سوال کیے، معقولات منقولات کے جواب دے دیے۔ منقولات کہتے ہیں قرآن حدیث اور فقہ جو نقل ہو کر آئے، معقول کہتے ہیں منطق فلسفہ حیت فلکیات جو عقلی علوم ہے۔ سید احمد شہید کا جو تھا حضرت کے پاس گئے۔ حضرت سید احمد شہید کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ حضرت کافیہ پڑھتے تھے اور چھوڑ دیا تھا، کافیہ والے سال چھوڑا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے، حضرت سے کافیہ پڑھتے، جب کتاب کھولا تو بالکل صاف سادہ سادہ، کوئی لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا استاد جی کتاب کھولتا ہوں تو اس میں حروف نظر نہیں آتے۔ وہ استاد ہماری طرح نہیں تھے کہ تم نے ضرور ہی پڑھنا ہے، کہا کتاب بند کر، تو سے خدا نے یہ نہیں کوئی اور کام لینا ہے، چلو تربیت کرو۔ شاہ صاحب نے اپنے شاگرد کو دوسرے کام پہ لگا دیا۔ یہ ہوتا ہے استاذ کا مقام۔ اب یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، حضرت سے سوال کیا، قرآن حدیث اور فقہ، منطق فلسفہ حیت، حضرت نے سب کے جواب دیے۔ جب منقولات کا سوال ہوتا دائیں طرف دیکھتے اور جواب دیتے، معقولات کا سوال ہوتا بائیں طرف دیکھتے اور جواب دیتے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی راوی ہے، کتاب کا حوالہ میں نے دیے۔ حضرت جواب دے دیے، وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا آج آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے پڑھے ہوئے نہیں۔ نمبر 2، منقول کا سوال ہوتا تو آپ دائیں طرف دیکھتے اور جواب دیتے، معقول کا سوال ہوتا بائیں طرف دیکھتے اور پھر جواب دیتے۔
سیدنا احمد شہید رحمہ اللہ کی بات سنو، اور میں جب یہ لوگ آئے میرے دل میں محسوس ہوا کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے. میں نے اللہ سے دل میں دعا مانگی، اللہ سے یہ مسافر ہوں، مجاہد ہوں، میری عزت رکھ لیں. تو جب یہ لوگ منقول کا سوال کرتے، قرآن حدیث اور فقہ کا، اللہ دائیں طرف امام غزالی کی روح کو بٹھا دیا، وہ بولتے اور میں سن کے جواب دیتا. جب یہ منطق، فلسفہ، حید، فلکیات، معقول کا سوال کرتے، بائیں تو ابن سینا کی روح پہنچ گئی، بس وہ بولتے اور میں سن کے جواب دیتا. اللہ پہ یوں علوم عطا فرماتے، اللہ پہ بندے کو محروم کبھی نہیں کرتے. نمبر 1 اپنے علم پر بس اتنا کافی ہے نا، جتنا پڑھے اس پہ عمل کرو، جو گناہ کیے توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرو. میرے گناہ میں جانتا ہوں، آپ کے گناہ آپ جانتے ہیں. ہر بندہ اپنے گناہ کو جانتا ہے. میری پگڑی، میری داڑھی، میرے سفید کپڑے، ان نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. بس اللہ اس پردے کو قائم رکھے، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی کو ذلت سے بچائے. بس جو گناہ کیے میں بھی توبہ کروں، اور جو گناہ آپ نے کیے توبہ کرو، اور آئندہ طے کرو انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. علم پر عمل کے میں اپنی زندگی کے 2 واقعے پیش کرتا ہوں. میری عادت ہے میں دائیں بائیں کی بجائے خود کو پیش کرتا ہوں. آپ کو تعجب ہوگا کہ طالب علمی میں علم پر عمل کا مجھے شوق کتنا تھا. مجھے بات سمجھ آئی یا نہیں ہے، جتنی آئی میں نے کیسے عمل کیا. درجہ اولا والے ساتھ میں نے یہ مسئلہ سنا کہ اللہ کے نبی 24 گھنٹے نہ، اللہ کے نبی ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتے اور ننگے سر نہیں رہتے تھے. سن لیا، سمجھا نہیں. میں نے جتنا سمجھا اس پر عمل کیا کہ جب میں سوتا تھا تو پگڑی باندھ کے سوتا تھا کہ نبی پاک ہمیشہ کبھی بھی ننگے سر نہیں ہوتے. یہ بات میں سمجھ آئی کہ اس کا تعلق تو جاگنے سے، سونے سے نہیں ہے. لیکن جتنا سمجھ آیا نا، ہم نے اسی طرح بتایا کہ میرے اولا کے ساتھ یہ آپ بھی آگے بتائیں اولا میں عمر کیا ہوتی ہے. میں نے ایک مسئلہ سنا کہ نبی پاک 24 گھنٹے باوضو ہوتے. یہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جنوری کی سردی کی رات میں اگر رات کو میں اٹھنا آنکھ کھل جاتی تو میں وضو کر کے سوتا، کیونکہ مجھ سے سنت یہ چھوٹ نہ جائے. وہ تو اب پتہ چلا کہ 24 گھنٹے باوضو کا معنی یہ ہے کہ نبی سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہمیں جتنا پتا تھا اتنا ہم نے عمل کیا. اب یہ زندگی تو آپ میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے نا. آپ نے تو کر سنی، اور یہ کر کی بنیاد حسد ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بس پہلی بات کیا یاد رکھے، اپنے علم پہ. نمبر 2 توجہ سے باتیں سمجھے، میں بہت شارٹ کٹ سی بات کیا. نمبر 2 زمانہ طالب علمی میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ مستحبات، نوافل، تلاوت، اذکار کی پابندی کریں. اس میں کوتاہی نہ کریں. طالب علم کے لیے تہجد پڑھنا بہت آسان، طالب علم کے لیے اشراق اوابین بہت آسان، طالب علم کے لیے تلاوت کرنا بہت آسان ہے. طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور جو طالب علمی کے زمانے میں عادت پڑ گئی، بوڑھے بھی ہوں گے اس عادت کو چھوڑنا بھی چاہیں گے تو جان نہیں چھوڑے. چاہے تو اچھی عادات اختیار کر لیں اور چاہے تو گندی عادات اختیار کر لیں. اس لیے زمانہ طالب علمی میں نوافل، تلاوت اور اذکار کا اہتمام کریں. بس کریں گے نا انشاءاللہ. کچھ اپنی تلاوت طے کرو، کچھ اپنا ذکر طے کرو. جو مجھ سے بیٹھ ہے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو. فجر کے بعد مشکل ہو فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لو لیکن پڑھو. مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، اور 5 نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کرو. اور سونے سے پہلے بھی تسبیحات فاطمہ ایک بار پڑھو. حافظ ہے تو 1 پارہ، ناظرہ ہے تو 1 پاؤ، اور اگر کبھی رہ جائے تو دوسرے دن اس کو اپنی قضا کر لیں. اور پھر بھی کوئی مجبوری ہو تو مستحب کا درجہ مستحب کا ہوتا ہے، مصحف کا درجہ واجب کا نہیں ہوتا. اس کا اہتمام فرمائیں. میں نے نحویر اور شرح میں تعامل یہ پڑھی ہے حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب نور اللہ برکتہ کے پاس. حضرت بہت سے معذور تھے. جتنا اولا میں نے ان کو اٹھایا شاید کسی طالب علم نے اٹھایا. اولا میں کیا عمر ہوتی ہے بتاؤ؟ میں ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا استاد جی. کئی بار جمعرات کو ساتھ میٹروول کی پہاڑی ہے تو ساجد فرمایا وہاں چلتے ہیں. اس وقت موٹر سائیکل اور کار استاد جی کے پاس نہیں ہوتی تھی. وہ سائیکل ہوتا تھا 2 ٹائروں والا بڑا، اور ہم اس کو دھکا لگاتے تھے.
ہم دھکا لگا کے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے اور استاد جی نے ساتھ کیلے لیے، بس وہ کیلے بھی کھاتے ہیں استاد جی سے اور شکر سے مزے بھی لیتے ہیں۔ جامع بنوریا سے ہم چلے اور کلفٹن دری سمندر کے کنارے پر نہانے کے لیے ہم اولا میں استاد جی شیخوپوری صاحب کے ساتھ گئے تھے۔ ان باتوں کو کون مانے گا بتاؤ؟ درجہ اولا میں نے 1985 میں کیا، ابھی 2018 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال، 33واں سال شروع ہے۔ میں نے اولا والے سال کی شراب شروع کیے تھے، 32 سال گزر گیا میں نے شراب کی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ میں طلبہ کا تربیتی کنوینشن اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں، کسی سے کہو کہ کیسی بات کرتے، کیوں؟ ہم نے باطل کے خلاف اتنی وسیع جنگ لڑی ہے کہ لوگ اس زندگی کو بھول گئے ہیں اور مخالفین کے پروپیگنڈے میں آ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا مالیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کے لیے کام کرتے ہوں۔ آپ ہمارے پاس آئیں، گاؤں کا نمبردار سمجھتے ہیں؟ گاؤں کا نمبردار میرا دادا تھا۔ آج بھی جہاں ہمارا مدرسہ ہے وہ نمبرداری والا مربع ہے، پہلا موقع ہمارا ہے، مربع نمبر 21۔ سڑک کے اوپر 3 ایکڑ میں نے جگہ مدرسے کو دی ہے، 1 ایکڑ 8 کنال کا ہوتا ہے، اور ہمارا لاہور روڈ کا ایکڑ کروڑوں میں ملتا ہے۔ ہم نے اپنی ذاتی جگہ پر مدرسہ بنا کے کام شروع کیا، اور میرے خلاف ویڈیو موجود ہے، ویڈیو میں ویڈیو دکھاؤں، میرا مخالف کہتا ہے اس نے قبرستان پہ قبضہ کر کے مدرسہ بنایا۔ میں نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا اور میں نے دینا بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ حشر کے دن میری اور آپ کی باتیں ہوں، قیامت کو میرا ہاتھ تمہارا گریبان ہوگا، اللہ تم سے پوچھیں گے اس پر تم نے جھوٹ کیوں بولا، جواب کی تیاری کرو۔ میں اس لیے طلبہ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم منت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بندے پر الزام نہ لگانا، کسی بندے پر بہتان نہ باندھنا، اپنے نظریاتی مخالف پر بھی الزام نہ لگانا کہ کل کو الزام کا جواب دینا پڑے گا، بہت مشکل کام ہے۔ میری خلوت اور جلوت سب کے سامنے ہے، میں نے آج تک اپنے مخالف پر بھی کبھی ذاتیات کی بات نہیں کی، نہ الزام لگاتا ہوں اور نہ سچ مچ کو جرم و تب بھی بیان نہیں کرتا کہ ہماری ذات کی لڑائی نہیں ہے، نظریات ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ جب میں نے اپنا واقعہ کیوں پیش کیا ہے آپ ذہن میں رکھو۔ میں نے بتایا نا ہم طالب علم تھے، ثانیہ والے سال کی بات ہے، ایک طالب علم اس کا نام بھی نہیں جانتا، اس نے مجھے کہا کہ دن میں 100 بار استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اچھا، مجھے طالب علم نسخے بہت بتاتے تھے، کبھی یہ ذکر کرو، وہ پتا تھا یہ صوفی ہے، لگا رہتا ہے۔ آپ یقین فرما لیں، اولا ثانیہ ثالثہ 2-4 دنوں کی بات میں نہیں کرتا، 2-4 دنوں کی۔ فجر کے بعد میں کبھی مسجد سے نہیں نکلا، فجر سے شراب تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتا، عصر سے مغرب تک بنوریا کی مسجد میں بیٹھ کے میں تلاوت کرتا۔ حالات سب سے آخر میں سونے والا طالب علم میں ہوتا تھا اور سب سے پہلے صبح اٹھنے والا میں ہوتا۔ ارشاد الصرف کے 85 قوانین میں نے پڑھے ہیں، میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں، پورے سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہوگی میں نے جتنی ارشاد پڑھی ہوتی تھی وہ دہرائے بغیر سوتا ہوں۔ آپ اس کو مان سکتے ہیں؟ اس لیے میری سرف بہت مضبوط ہے، بہت پختہ میری سرف ہے، اور آپ حیران ہو گئے۔ ابھی کہو نا، ابھی تو میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں، ویڈیو میرے مخالف کو مجھ پر الزام دیکھیں، میری جیب میں سنو آپ کو، میرا مخالف پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولانا الیاس گنبد اوپر دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ میں کیوں کہتا ہوں حضرات، ہمارے ہاں جو بڑا دین کا عالم ہو، فاضل ہو، محقق خطیب وہ ہوتا ہے، مناظر وہ ہوتا ہے، شہزاد محقق خطیب بھی ہے، فاضل مناظر بھی ہے، قرآن و حدیث کو جاننے والے، علوم کو جاننے والے، اور ادھر کیا ہے؟ جو شخص نہ اس کو صرف آتی، نہ نحو آتی، گمر کو نوٹ، نہ صرف آتی، نہ نحو آتی،
نہیں، میں نے آپ کو پتہ ہے کیوں سنا ہے؟ آپ الزام سن رہے ہیں، میں نے کبھی جواب بھی نہیں دیا۔ اتنے بڑے حوصلے والا کوئی بندہ دنیا میں ملے نا، مجھے اس کا نام بتا دو۔ اتنے بڑے حوصلے والا بندہ ملے نا، نام بتا دو۔ میں نے کبھی اس کا جواب بھی نہیں دیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ناظرے کی بات کرتے ہیں، میں نے قرآن کریم حفظ، اور میرا سب سے پہلا مدرسہ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی بورڈ والی مسجد ڈکر، میں نے پڑھنا ہی وہاں سے شروع کیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں میں مسلک میں پختہ کیوں؟ میں نے زمان حفظ میں 1.5 سال درس قرآن اور درس حدیث امام اہل سنت سے پڑھا ہے، جب میرے چہرے پر داڑھی کا بال بھی نہیں تھا۔ اب سمجھتے، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، کتنا بڑا الزام ہے، جواب بھی نہیں دیا، کیا جواب دینے؟ اس کا کیا جواب دینا؟ چھوڑو، لگے رہنے۔ میں یہ خیر درمیان میں بات، میں اس طرح اگر آپ کو نکال کے دکھاؤں نا، آپ کو تعجب ہوگا کہ یار یہ پتہ کیسے خوشی سے آتا ہے۔ اس لیے جب میرے اوپر کلام پر کلام آتے ہیں نا، کلام پر کلام، دامن بے داغ پہ سہتا ہر الزام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میں تم کو پیسے نہیں دیتا کہ میرے اوپر کلام پڑھو، تم اپنے اوپر پڑھوا لو، پڑھاؤ کلام سے۔ اور آپ یقین فرمائیں اس دور میں جتنے کلام مجھ پہ پڑھے جا رہے ہیں، شعراء شاید ہی کسی پہ پڑھتے۔ ابھی پچھلی اتوار ملک شہادت علی طاہر آیا، ذرا اس کا کلام سنیں۔ ہم نے دعوت نہیں دی، بغیر دعوت کے آیا، اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں مولانا پر کلام پڑھوں۔ تو میری جماعت کا شاعر نہیں ہے نا، اس جماعت کے جنہیں میرا بائیکاٹ کیا ہے، اور شاید کلام مجھ پہ پڑھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میں کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ میں خیر یہ عنوانات صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ طلبہ ہیں، تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ میں پنڈی کتنے دیکھیں ہر مہینے میں جمعرات کو آ رہا ہوں، نہ خلوت نہ جلوت، میں کسی خلاف بات نہیں کرتا، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، وہ میں بیان بھی کروں گا اور سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ نمبر 1 اپنے علم پر عمل کر، نمبر 2 نوافل اذکار تلاوت اس کا اہتمام کرے، توجہ رکھنا۔ نمبر 3 علمی حوالے سے آپ حضرات 3 کاموں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 متن، نمبر 2 حاشیہ، نمبر 3 استاذ کی تقریر۔ چوتھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک۔ متن، حاشیہ اور استاذ کی تقریر، یہ 3 چیزیں آپ پڑھ لیں، آپ کو کتاب کا مزہ ہے۔ کوشش کریں کہ متن کو حفظ کریں، کوشش کریں متون کو حفظ کریں، اور میں نے متون حفظ کیے ہیں، میں سے نہیں کہتا۔ مجھے تو چونکہ موقع ملا، تاریخی زندگی ایسی ہو گئی، ورنہ میں نے پہلے سال 1993 میں جو تدریس شروع کیا، تو میں نے چپاٹا، زمبیا ملک ہے چپاٹا شہر میں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، فوت ہو گئے، مولانا عبدالرحیم مطالعہ، ان کے مدرسے میں نے تدریس کیا۔ پہلے سال میں نے جلالین تک سبق پڑھا۔ یہ میری تدریس کا پہلے سال تھا جب میری عمر 23 سال تھی۔ کتنی عمر ہوگی بندے کی؟ 23 سال کی عمر۔ خیر تاریخی زندگی ایسی کہ میں کتابیں نہ پڑھا سکتا۔ خیر میں عرض کروں کہ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نحویت پڑھی ہے، شرح میں تعمیر پڑھی ہے، پھر ہدایت النحو پڑھی ہے، پھر میں نے کافیہ پڑھا ہے، شرح ابن عقیل پڑھی ہے، پھر میں نے جامع پڑھی ہے۔ یہ نحو کی درسی کتابیں خارجی کو چھوڑے گا۔ ہم نے جمال قرآن پڑھا ہے، فوائد مکیہ پڑھی ہے، جزریہ پڑھی ہے، یہ ہم نے اس میں تجوید میں پڑھی ہے۔ یقول راجی یفق رب سامعی محمد ابن الجدری شافعی، میں تو یوں متون حفظ کرتا تھا، معلقہ ہم زبانی یاد کرتے، مثل حبلا قد ترخت و برزی، یہ چلتی تھی، کفا نبک من ذکر حبیب و منزلی ان المرء لا تبصر وابصر قرینہ فإن المقرین بالمقارن مقتدی۔ یہ تو میں آپ کو کتنے ساتھ پرانی باتیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ میرے سبق میں اگر بیٹھنا آپ کو سمجھ آئے گی تدریس کیا دے گی۔ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے خانقاہ کی زبان بھی دی ہے، تدریس کی زبان بھی دی ہے، مناظرے کی زبان بھی دی ہے، اللہ نے مجھے خطابت کی زبان بھی دی ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ اما بنعمت ربک فحدث، بیان کرے اللہ کی نعمتوں۔ میں نے شاید بتایا تھا جنوری
مفتقی عثمانی صاحب دان برکاتوں کو ملا مدینہ منورہ. میں نے کہا مجھے 2-3 باتیں بس چھوٹی چھوٹی فرما دے کہ میں زندگی بھر پلے باندھوں. اور میں پہلی بات تو پر خدا کی نعمتیں بڑی ہیں اس کا شکریہ ادا کروں. پہلی بات. نمبر 2 ہر معاملے میں رجوع اللہ سے رکھو، بس غیروں کو چھوڑو، اللہ سے رکھو. نمبر 3 نیت کو خالص رکھو. میں نے کہا بس ٹھیک، السلام علیکم، گاؤں میں جاؤ وہ بھی ملاقات ہو. یہ مزاج بنا لو، آپ کو کبھی الجھن نہیں ہو. اللہ کتنی باتیں ہوگی. نمبر 1 علم پر عمل. نمبر 2 نوافل تلاوت اذکار کا اہتمام. نمبر 3 متن حاشیہ اور نمبر 4 میں نے کہا تھا میں 4 باتیں کروں گا. آخری بات نمبر 4 علوم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے تعلق کے ساتھ پاکستان کے وفادار بنو. پاکستان سے وفا کرو، ملک پاکستان کی قدر کرو. جو خدا نے آزادی کی نعمت دی ہے اس کو تباہ مت ہونے دو. ملک توڑنے والوں کا حصہ کبھی نہ بنو. ملک میں قتل و غارت کرنے والوں کا حصہ کبھی نہ کرو. ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے کا شعوری اور غیر شعوری طور پر کبھی حصہ نہ بنو. جب تمہیں ہلکا سا بھی شبہ پڑ جائے کہ یہ بندہ ملک کی قتل و غارت میں ملوث، سب سے الگ ہو جائے، اس سے دوری اختیار کر لو. ورنہ کسی وقت میں تمہیں ایسی پریشانی پیدا ہوگی کہ آپ دوری اختیار کرنا چاہیں گے تب بھی آپ کے بس میں نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے، گھر کے لیے اور سب سے اہم بات پورے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں. اور ملک میں جو ہونے والا کام ہے دین کا ٹھپ ہو جائے اور یہ جرم ہمارے کھاتے میں پڑ جائے. اس لیے میں بطور خاص یہ بات طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان سے وفا کرو. پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، اس کا بہت خیال توجہ رکھنا. میں نے کہا میں ہر موقع پر اپنی بات کہتا ہوں. اس ملک میں مجھ پر 3 پرچے 302 کے بنے ہیں اور ناجائز بنے. مجھ پر 6 پرچے 302 کے علاوہ دہشت گردی کی عدالت میں کٹے. تو دہشت گردی کی عدالتوں کے 10 پرچے مجھ پر بنے. میں 10 سے بری ہوں، کسی میں ایک دن بھی سزا نہیں ہوا. جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ ظلم برداشت کیا ہے. لیکن ملک چلانے والے کسی ادارے کے خلاف نہ کبھی بیان دیا ہے، نہ کسی کو برا کہا ہے، نہ کسی پر تنقید کی ہے. میں نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک مصیبت سمجھ کر قبول کیا ہے اور اللہ سے دعا کی یاد اس مصیبت سے آپ نے نکال دیا. اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے. توجہ رکھیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بس اوقات کسی آدمی پر تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس ملک کو آگ لگا دو، لعنت بھیجو ایسے ملک پہ، اس سے تو ہندوستان ہی بہتر ہے، جہنم بن گیا ہے. اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے پوری امت کے لیے بد دعائیں نہ کرو. آپ کی ذات کو تکلیف ہوئی ہے تو دل تھوڑا سا بڑا رکھو. ہم کن علماء کے ماننے والے ہیں ذرا وہ علماء ذہن میں رکھو. ختم نبوت کی تحریک کے لیے 10,000 بندے نے لاہور میں جان دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکابر نے اس ملک میں گن نہیں چلائی، گولی نہیں چلائی. نتیجہ کیا نکلا؟ اسی پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم کو اقلیت، یہ مرزائیوں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. اگر 10,000 خون کے بدلے میں 10 بندے بھی گر جاتے تو شاید اسمبلی کے اندر سے اتنا بڑا کام نہ ہوتا جو برداشت کی وجہ سے ہوا. اس لیے ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کو دیکھنا ہے. ہمارے کام کو روکنے کے لیے اور دائیں بائیں متوجہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ جائیں نا، شعوری غیر شعوری طور پر اپنوں یا غیروں کی طرف سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لو. لیکن ملک کے خلاف کسی کی ذہن سازی نہ کرنا، ملک کے کسی ادارے کے خلاف ذہن سازی کبھی نہ کرنا. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے ضمیر کی بات کہتا ہوں. کسی کے کہنے پر میں باتیں نہیں کرتا، کسی کے کہنے پر میں بات نہیں کرتا. دیکھو نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء. کون علماء؟ جیسے کیسے بھی ہے، یہی وارث ہے نا، باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا. جس طرح اسلام کا تحفظ کرنے والے نبی کے وارث علماء ہیں، وہ جیسے کیسے بھی ہیں، نیک ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، پھر بھی وارث وہی ہے. علماء کے خلاف ذہن سازی کبھی نہ کرنا، اسلام تباہ ہوگا. اسی طرح ملک کا تحفظ فوج کرتی ہے، یہ جیسی کیسی بھی ہے نا، یہی کرتی ہے. ایک کے خلاف ذہن سازی کریں گے تو ملک کی طاقت کمزور ہو جائے گی. علماء کو اپنے محفوظ رکھنے، علماء کے خلاف کبھی ذہن سازی نہ کرنا. ملک کو مستحکم رکھنا ہے، کبھی فوج کے خلاف ذہن سازی نہ کرنا. اسلام بھی محفوظ رہے گا اور پاکستان بھی محفوظ رہے گا. اور ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ.
یہ ہمارا ہے۔ اداروں کے جتنے ملازم افسران ہیں ان کی مدت ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور مولوی کی مدت کوئی نہیں، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ تو ہم تو دائمی افسر ہیں، وہ تھوڑے وقت کے لیے افسر بنتے ہیں، ان کی تو مدت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی مولوی کی مدت بھی ختم ہوئی ہے، یہ جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اس کے تجربات سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو وہ بندے جو تھوڑے وقت کے لیے ملازم بنے، ان کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ جو اس ملک میں حکومت کرنی ہے، اپنے لیے فضا خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اور یقین فرمائیں کہ جو سلطنت، علم اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہے، یہ اپنی رسالت ہے۔ اللہ اس کی مجھے بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ